السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع آپریشن ضرب عضب، اور اسی دوران جو ایک بیان آیا ہے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل اطہر عباس کا، میجر جنرل اطہر عباس کا، انہوں نے کہا ہے کہ 3 سال پہلے آپریشن کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن جنرل کیانی جو ہیں وہ حوصلہ نہیں کر سکے کہ وہ اس آپریشن کا حکم دیتے۔ ان کے ذہن پہ بہت سارے سوالات تھے، اس وجہ سے وہ اس کا حکم نہیں دے سکے۔ اس فیصلہ سازی میں اس کمی کی وجہ سے جو اتنا نقصان بھی ہوا فوج کو بھی، ہماری پوری پالیسی کو بھی، اس سے ایک نئی بحث چھڑ گئی، اور یہ بیان اس وقت آیا ہے جب پاکستان کی فوج، پاکستان کی قوم شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن کر رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ کیا اثرات ہوں گے اس بیان کے، اس آپریشن پر، اور کیا یہ اس وقت آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور واقعی کیا فوج میں اس طرح ہی تمام فیصلے ہوتے ہیں جس طرح سے ہمیں محسوس ہوا ہے اس بات کے بعد، یا اس میں کچھ بہتری بھی آنی چاہیے؟ کچھ اینالسٹ کا خیال ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ فوج میں جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس میں سکم ہے اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہونی چاہیے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے رسول بخش رئیس صاحب۔ جنرل صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز پہلے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بیان اس وقت آیا ہے اس پہ بہت سارے مختلف آراء ہیں مختلف لوگوں کی۔ ایک میں بات اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنرل کیانی صاحب جب چیف آف آرمی صاحب تھے تو بہت سارے اینالسٹ بھی ان کے ساتھ ملتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، لیکن اب پروگرام میں کوئی آنے پہ تیار نہیں ہوا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ تو کیا یہ روایت ہے فوج میں کہ اگر وردی اتر جائے تو پھر اٹس فری فار آل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ بیان آپ دیکھیں تو بہت ساری دفعہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ پرسنل اپنے ایکسپیرینس یا پرسنل گرجز آ جاتی ہیں تو اس میں بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف پرسنل گرجز کی بنیاد پہ کوئی بیان دیا جائے تو وہ آپ کا ایک آنےسٹ اوپینین نہیں ہے۔ ایز این اینالسٹ، ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن جب آپ چیزیں اینالائز کرتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا ڈسپیشنیٹ طریقے سے کرنا چاہیے جس میں آپ کی ذات پرسنل ملوث نہ ہو۔ دیکھیے، جہاں تک کیانی کا تعلق ہے، کیانی واز اے مین آف فیو ورڈز، بات وغیرہ بہت کم کرتے تھے، چنانچہ ان کے ذہن میں کیا کچھ چلتا تھا یا کیا ڈسکشنز ہوتی تھیں وہ بڑے کم لوگوں تک تھیں، ہر ایک کو نہیں پتا تھا۔ اور ایک وہ برج تھے جو کہ امریکن یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ صاحب وغیرہ کے ساتھ ایک طرف لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ، تیسری طرف نیٹو فورسز ہیں اور خود پاکستان آرمی۔ کیا ان کے درمیان چیزیں چلتی تھیں یہ صرف چند ایک لوگوں کو پتا ہے۔ ٹھیک، اس وقت کے سی جی ایس جانتے ہوں گے۔ اور وقت وہ تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپریشن سے ہچکچاہٹ کا قصہ ہو تو جنرل کیانی کے وقت میں شمالی وزیرستان کے علاوہ باقی تمام علاقوں میں آپریشن ہوئے اور انہوں نے برملا کی، کہیں کسی جگہ پہ کوئی ریلیکٹنس نہیں آئی، وہ اور بڑی ڈٹرمنیشن سے کیے۔ ابھی آپ 11 میں لوگوں کا دیکھیں کہ جو تودے کے نیچے آ گئے، 1 سال سے کچھ اوپر لگ گیا ہمیں ان کو نکالتے، لیکن کیانی کی ڈٹرمنیشن یہ تھا کہ وہ کہتا تھا جب تک ایک آدمی بھی باہر نہ نکل آئے یہ آپریشن ہم بند نہیں کریں گے۔ تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی مسئلہ تھا، لیکن اگر آپ اس وقت کے حالات دیکھیں کہ ایک طرف امریکن ہمیں ڈو مور کہہ رہے ہیں اور امریکن جو ہیں وہ اپنے ہمیں اینڈ گیم کی طرف بتا بھی کچھ نہیں رہے، جو ان کی اپنی اسٹریٹجک آبجیکٹوز ہیں ان کو پرسو کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کوئی سیکورٹی یا اس پاکستان کے آبجیکٹوز وہ سوچ ہی نہیں رہے۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ اسامہ بن لادن کا قصہ ہو گیا، ریمنڈ ڈیوس کا ہو گیا، درمیان میں سلالہ کا ہو گیا، اور اس وقت اگر شخص آپ انڈیپینڈنٹ کس سے پوچھیں تو وہ میرا خیال ہے کہ شمالی وزیرستان کے آپریشن میں حق میں نہ ہوتا۔ جہاں تک سیاسی قوتوں کا تعلق ہے، قوم بٹی ہوئی تھی، ایک طرف ہماری دینی جماعتیں پی ٹی آئی اور نون لیگ بھی یہ چاہتی تھیں کہ نیگوسیشنز کی جائیں، اور دوسری طرف ایک پیپلز پارٹی تھی جس نے کہ آپریشنز کنڈکٹ ہو رہا ہے، یا اے این پی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی کنسنسس نہیں تھا، کنسنسس نہیں تھا۔ ٹھیک، اگر اس وقت کیانی آپریشن کرواتے پوری قوم نے اور سیاسی قوتوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ امریکہ کی جنگ مزید آگے آپ نے لڑنی شروع کر دی، اور اس پہ بڑا نیگیٹو آنا تھا۔ ڈاکٹر فاروق صاحب، یہ بات جنرل صاحب نے جتنی بھی کی ہے
کیا یہ فوج نے جس نے فیصلہ کیا تھا اس وقت جنرل اطہر عباس کے بقول، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں کہ سیاسی جو طاقت ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں، وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے اس کا نیگیٹو اثرات جائیں گے، تو فوج نے فیصلہ کر لیا لیکن چیف نے آگے فیصلہ نہیں کیا، یہ کیا اس کا مطلب نہیں؟ افسان صاحب 3 حقائق سامنے رکھ لیجئے، اس کے بعد مختصر سے. پہلی حقیقت یہ ہے کہ کیانی صاحب کا جو ٹینیئر ہے وہ نومبر 2007 میں شروع ہوا، 2013 میں ختم ہوا. 6 سال کا ٹینیئر. اس 6 سال کے دوران ایٹ لیسٹ 4 بہت بڑے میجر آپریشن ہوئے اور کوئی آدھا درجن چھوٹے آپریشن ہوئے. جیسے 2008 میں باجور کا ایک بہت بڑا آپریشن تھا. 2009 میں اس سال میں 2 بڑے آپریشن ہوئے، ایک ساؤتھ وزیرستان والا اور ایک سوات والا، دونوں کیانی صاحب کی کمانڈ کے تحت ہوئے. 2013 میں ایک راہ شہادت تیرا ویلی میں بہت بڑا آپریشن تھا. اس طرح 6 اور میجر مائنر آپریشنز بھی ہوئے. اب ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن نہیں ہوا. جو روح ہے بحث کی کہ وجہ کیا ہے، وجہ اطہر عباس صاحب نے 2 بتائی. ایک انہوں نے وجہ بتائی ہے جنوری 11 2011 کو. 2011 میں اطہر عباس صاحب نے خود سے ایک وجہ بتائی تھی جو ISPR کا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ تھا، سب اخبارات میں چھپا تھا. اگر آپ چاہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. ایک سینٹنس ہے کہ پاکستان آرمی could not currently open another front as the security forces were in the process of consolidating their current gains. یہ جنرل اطہر عباس صاحب کا جنوری 2011 کا سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے آپریشنز اور کیے ہیں، اب ہم نیا فرنٹ نہیں کھول سکتے، پہلے پرانے والے آپریشن جو کیے ان کو سنبھال لیں. یہ 2011 میں کہا. 2014 میں جنرل اطہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کیونکہ ذاتی کمزوریاں تھیں جنرل کیانی. ٹھیک ہے، لیکن وہ اب یہ دونوں باتیں سچ نہیں ہو سکتی نا صاحب. ٹھیک ہے، لیکن یا تو ذاتی کمزوریاں تھیں یا پھر 2011 میں جو اطہر عباس صاحب نے خود کہا، یا 2011 والا بیان غلط ہے اور یا 2014. اس میں فرق ہے. 2011 میں 2014 میں 2011 میں وہ ایک اپنا کام کر رہے تھے انڈر کیانی صاحب. جو کہیں گے ISPR نے تو وہی دینا نا. ISPR اپنے طور پہ تو بیان نہیں دے سکتا. اب وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اس وقت اپنی رائے دے سکتے ہیں. اچھا، اب آپ کی کیا سرائی شروع ہو گئی کہ پہلے جو ہے وہ بات اپنی نہیں بتا رہے تھے اور اب وہ اپنی کیا بات بتا رہے ہیں. کیسے ہے؟ کیا وہ سب آرڈینیٹ تھے نا جنرل کیانی کے، تو وہ بیان جو دیں گے وہ جنرل کیانی کے بہاف پہ انہوں نے بیان دیا. پھر بیان یہ آنا چاہیے تھا کہ یہ ٹیم کا فیصلہ تھا. جنرل کیانی کے نیچے ٹیم تھی نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو ٹیم نے یہ فیصلہ کیا تھا. ٹیم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپریشن ہونا چاہیے. جنرل کیانی نے یہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 رائے تھی. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ فوراً آپریشن کر دیا جائے. کچھ ایکچولی اطہر عباس کے اپنے بیان میں بہت ساری کنٹرڈکشنز ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنی جو ہائی کمانڈ تھی اس میں بھی 2 رائے تھیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکنوں نے خود یہ کام خراب کیا، ہم آپریشن کر دیتے شاید، لیکن امریکن جو بار بار ہمیں کہتے رہے کہ آپریشن کریں، ڈو مور یا آپریشن کریں، تو اس سے بھی ایک سچویشن خراب ہوئی کہ کیانی یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہم امریکہ کے کہنے پہ. اور یہ بات واضح ہے کہ جنرل کیانی نے بارہا کہا کہ ہم نارتھ وزیرستان میں آپریشن کریں گے لیکن اپنے وقت پہ اور اپنے پروگرام. میں ذرا رسول بخش رئیس صاحب کو پروگرام میں لے لوں. رسول بخش صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے گفتگو سنی ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی. آپ بتائیے گا کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے پاک فوج کا اس میں کچھ بہتری آنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہونی چاہیے، جو ابھی باتیں نکلی جس طرح جنرل اطہر عباس کے بیان سے؟ نہیں، آپ نے تو پھر یہ بات بالکل فرض کر لی اور حقیقت کے طور پر اس فرض کو اپنے مفروضے کو تسلیم کر لیا کہ جو کچھ فیصلہ سازی کے بارے میں جنرل اطہر عباس نے کہا ہے اس میں قطعی طور پر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی یا اس میں کوئی ذاتی گرائنڈ ایکس کرنے کی جو وہ کوئی ذاتی کو معاملہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے ISPR سے کوئی ایسا ڈینائل ابھی تک نہیں آیا اس بارے میں. نہیں دیکھیں وہ پھر بڑی کنٹروورسی ہو جائے گی نا. جو کچھ انہوں نے آپ کہنا ہے وہ پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے. آپ اس کو حقیقت کے طور پہ تسلیم نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. فیصلے فوج میں ایک ٹیم کی حیثیت سے ہوتے ہیں اور ایک آدمی فیصلہ نہیں کرتا کہ سارا ملبہ اس وقت اگر ایک اور مفروضہ بھی ہے جس کو کہ آپ بالکل صحیح تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر ہم 2011 میں اگر ہم آپریشن کرتے تو اس وقت بالکل ہم وہی نتائج حاصل کر سکتے تھے
جو اس وقت ہم حاصل کر رہے ہیں یہ اس وقت کرتے تھے وہ فیصلہ درست تھا، اور یہ فیصلہ بالکل ایک ہی بندے نے کیا، جنرل کیانی صاحب ہیں. یہ میرے خیال میں سارے مفروضے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آپ لوگوں نے جو میڈیا میں جو بات کرنا شروع کر دی ہے کہ جی فوج میں تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں، وہاں پہ ٹرانسپیرنٹ ڈیسیژن نہیں ہوتے، ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے. میرے خیال میں ایک بیان جو جنرل اطہر صاحب نے دیا ہے اس سے کوئی بات سامنے نہیں آتی. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر انہوں نے بیان کیوں دیا، اس میں کس حد تک حقیقت ہے. دوسری سائڈ کو جب سنا نہیں جا رہا تو اس سے آپ یہ نتیجہ غلط آپ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر تو بالکل درست ہے کیونکہ تبدیل نہیں ہے. اچھا نہیں، نتیجہ تو ہم اخذ انہی چیزوں پہ کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اس میں ایک بات تو ہے کہ چیف کا ورڈ آخری ہوتا ہے فوج میں. یہ ٹھیک. تو اگر کس فوج میں نہیں ہوتا مجھے یہ بتا دیں. جی کس فوج میں اگر نہیں، ہر فوج میں ہوتا ہے. جو آخری ہوتا ہے تو کس فوج میں نہیں ہوتا؟ پاکستانی فوج کہ پاکستان کو چھوڑ دے. ہاں ہر فوج میں ہوتا ہے، وہی کہہ رہا ہوں نا، ہر فوج کی بات کر رہا ہوں نا. تو اس میں میں نہیں سمجھتا ڈیسیژن میکنگ اس طرح سے ہوتی ہے. وہ سب کی بات سنتے ہیں، ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. اور آج آخر جنرل اطہر یا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن تو 2011 میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ 2011 میں جو پاکستان کے حالات تھے اس وقت اور جس کی کچھ نشاندہی جنرل اطہر نے خود کر دی ہے. نہیں، میں دیکھو اس وقت آپریشن ہم نہیں کر سکتے. میں یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں تو ایک ان کے بیان کو آگے اس پہ ڈسکشن ہو رہی، میں تو اس کو صرف اینکر کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں اس کا جو بیان ہے اس کو حقیقت کے طور پہ آپ نہ لیں. اچھا چلے میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں کیونکہ اگر ہم ان کے بیان کو حقیقت کے طور پہ نہ لیں تو پھر ہمارے لیے میڈیا کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم کسی کے بھی بیان کو خود اگر وہ کہہ رہا ہے کیمرے پہ آ کے تو ہم حقیقت کے طور پہ نہ لیں تو پھر میڈیا کرے کیا وہ ان بیانات کو لے جو سامنے آ کے نہیں کہتے یا کیا کرے. اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب بات کہیں اور جاری. دیکھیے اس میں میڈیا کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ایک جنرل ہے اتنی سینئر پوزیشن پہ بیٹھے رہے ہیں، مختلف چیف آف پرویز مشرف جو بہت سینئر چیف آف آرمی سٹاف تھے اس فوج کے، ان کے ساتھ کام کیا. پھر جنرل کیانی ان سے وہ بھی بہت سینئر، ان کے ساتھ کام کیا. وہ اگر آ کے ایک میڈیا پہ خود بیان دیتے ہیں تو ہم ان کی بات کو جھٹلا دیں؟ دیکھیے فوج کا فیصلہ سازی کا جو طریقہ ہے اور جو آپ سمجھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھتا ہے کسی کمپنی کے متعلق فیصلہ کرنا ہے، اس میں ایک بڑا فرق ہے زمین اور آسمان کا. فوج ایک ایسی طاقت ہے جو ہم نے ریز کی ہے کہ ایمرجنسی کو رسپونڈ کرنا ہے. اس نے ٹھیک اس کے اندر ڈفرنس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے ڈفرنٹ فوجی ایکٹرز جو ہیں، لیکن جو فیصلہ سازی ہے وہ صرف چیف نے کرنی ہوتی ہے. ان لائک بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آپ کے پاس لیجر آف ٹائم ہے، چیئرمین بیٹھا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز والے بھی اس کے خلاف بول رہے ہیں، دے ہیو پلنٹی آف ٹائم، ان کو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے ٹائم کی. یہ ادارہ ایک بڑا فرق ادارہ ہے. اور جیسے ابھی پہلے کہا گیا کہ فوجی ادارے جتنے بھی دنیا میں ہیں وہاں پہ جو فیصلہ سازی کا کام ہے وہ چیف نہیں کرنا ہے، سب لوگ فائنل فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. فائنل فیصلہ وہی کریں گے. اور اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے 3-4 حقائق رکھے. وہ حقائق یہی بتاتے ہیں کہ جو اطہر عباس صاحب نے 2011 میں کہا تھا وہی پروبیبلی سچ تھا کہ اس وقت اتنے سارے آپریشنز ہو چکے تھے اور ان آپریشنز کو سنبھالنا ضروری. اچھا لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے فیصلہ کر لیا تھا لیکن جنرل کیانی عین وقت پہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، جی جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو اس کا کیا؟ اچھا اب آپ پیغام اور پیغام لانے والے دونوں میں تفریق کر لیں. جی دیکھیں پیغام لانے والے کے دونوں حضرات نے کہا، جنرل صاحب نے بھی کہا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ شاید ذاتی معاملے ہو سکتے ہیں. جو پیغام آپ کو یہ دے رہا ہے وہ سپر سیڈ تو ہو گئے تھے نا، وہ جنرل نہیں بن سکے تھے. یہ تو زیادہ ڈینجرس بات نہیں ہے کہ اتنے اہم معاملات. دیکھیے پیغام کے اوپر بھی غور کر لیجئے. پیغام بڑا امپورٹنٹ دیا جا رہا ہے ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. ایک پیغام ڈومیسٹکلی یہ دیا جا رہا ہے کہ جو پرانے چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے شاید وہ ہمت نہیں باندھ سکے اور جو نئے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے ہمت باندھ لی ہے. یہ ان کے پیغام اطہر عباس صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں سے یہ پیغام نکلتا ہے نا. ٹھیک. اور دوسرا جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو انٹرنیشنل گلوبلی آپ پیغام دے رہے ہیں کہ پہلے شاید جو پالیسی تھی کہ ہم نے شاید سارے طالبان کا مقابلہ نہیں کرنا یا ان کو ختم نہیں کرنا، اب پالیسی بدل گئی ہے. یہ دو بڑے امپورٹنٹ پیغام
اس سٹیٹمنٹ سے نکلتے ضرور ہیں. لیکن جنرل صاحب اور ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. وہ تو اپنی پرسنل اس پہ یہ بات کر رہے ہیں. پیغام فوج کی پالیسی چینج ہوئی ہے، اس طرح کا پیغام تو وہ نہیں دے رہے. اس کا مطلب اگر فوج کی پالیسی چینج ہونے کا بیان دے رہے ہیں تو پھر تو موجودہ جو قیادت ہے اس کے آشیرواد سے دے رہے ہوں گے. صاحب یہ تو کیا سرائی کے اوپر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کہ راحیل شریف صاحب نے ان کو اپروول دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی، لیکن یہ پیغام ان کی سٹیٹمنٹ سے ضرور. لیکن یہ پیغام آنا، اس سے آپ کے خیال میں کہ پچھلا چیف جو تھا وہ ہمت نہیں پکڑی جس طرح آپ نے کہا، یہ مناسب ہے اس وقت آنا؟ کیا مورال پہ کیا اثر پڑے گا ٹروپس کے؟ اور اگر کوئی سویلین دیتا میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ پروبیبلی نیوٹرل امپیکٹ ہے. اس کا نہ منفی افیکٹ ہوگا اور نہ کوئی مثبت افیکٹ ہے. ہاں لیکن نہ آتا تو بہتر. اچھا جن صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر یہ سویلین کو بیان دیتا تو اس پہ شاید رد عمل مختلف ہوتا. بالکل صحیح بات. تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ چیز یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے بیان دیا اور وہ جو کہ اس وقت بھی بیان دیتا تھا اور اس کی آواز میڈیا میں سنی جاتی تھی، اس نے آج بھی یوز کیا اپنے آپ کو، تو اس وجہ سے میڈیا اس سے خاصا مانوس ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے. اور سٹیٹمنٹ جو ہے بڑی انہوں نے وضاحت کے ساتھ دی جس کی وجہ سے اس کو بڑا پک اپ کیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے، آپ نے جو بات پہلے کی وہ درست کی کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہی فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اطہر عباس کو انفارمیشن کے وہ سورسز سارے اویلیبل نہیں ہوتے جو چیف آف آرمی اسٹاف کو ہوتے ہیں. ٹھیک. چیف آف آرمی اسٹاف دن بھر ان پٹ لے رہا ہوتا ہے، آئی سے بھی لے رہا ہے، پرائم منسٹر سے بھی اس کے انٹریکشن ہو رہا ہے، اساف سے بھی ہو رہا ہے، امریکن چیئرمین جوائنٹ سے بھی ہو رہا ہے، اور وہ اپنی لمیٹیشنز بھی دیکھتا ہے، اور پھر آنسریبل بھی وہی ہے قوم کو. تو اس کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ایک ریشنل ہے جس میں کہ بہت ساری ان پٹ اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں. سو اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کی ذاتی کمزوری، تو وہ تو ویسے ہی نہیں بالکل مانا جا سکتا کہ جب ایک شخص نے 4 5 6 بڑے میجر آپریشن کروائے اور اس میں اس نے بڑے اچھے ریزلٹس بھی دیے. اور خاص طور پہ میں ذکر کرنا بھول گیا جو بھی ڈاکٹر صاحب نے کیا، تیرا کا بہت ہی خطرناک آپریشن تھا. جو تیرا میں آپریشن کیا گیا ہے اس میں ہمیں ایک لوکل گروپ نے کہا کہ جی ہم سپورٹ کریں گے، جو کہ ایک ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ٹریپ تھا، اور ہمیں اس میں کیجولٹیز بھی ہوئیں، لیکن یہ کہ کیا نہیں اسے پیچھے نہیں ہٹا. تو اس وجہ سے آپ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ایک لغو بات اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس کی کوئی ذاتی کمزوری تھی وہ اس نے نہیں دکھائی، اور وہ ٹرپس کو فارورڈ ایریاز میں ہر جگہ وزٹ کرتا تھا. یہ البتہ ایک ججمنٹ میں یہ چیز ضرور آ جاتی ہے کہ آپ اس وقت کو مناسب نہیں سمجھ رہے، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ حاوی ہے آپ کے اوپر اور وہ آپ سے ڈکٹیشن کرا رہا ہے، آپ سے زبردستی آپریشن کروانا چاہتا ہے، اور آپ اپنی قوم کے سامنے جواب دہ ہیں، اور قوم کے امریکہ کے خلاف جذبات اتنے برانگیختہ ہیں کہ یعنی امریکہ کے فیور میں ایک بھی بندہ یہاں بات کرنے کو تیار نہیں. تو اس وقت اگر آپ آپریشن کرتے ہیں تو آج آپ کی سیاسی قوت اور آپ کی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے آپریشن کے. ٹھیک. اس وقت آپ کی سیاسی قوت ڈیوائیڈڈ ہوتی ٹھیک ہے، اور آپ کا نیریٹو کوئی بھی سننے کو تیار نہ ہوتا. میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد بات کریں گے، اس پر جاری رکھیں گے. اور یہ بھی جو ابھی جنرل صاحب نے آخری بات کی کہ نیریٹو اس وقت کوئی نہ سنتا، کیا اس وقت کوئی نیریٹو ہے اور کیا کوئی سن رہا ہے، یا ہمارا نیریٹو طاہر القادری اور عمران خان کا جلسہ ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رسول بھائی شرعی صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی ذاتی رنجش کی، یہ بتائیے گا کہ ذاتی رنجش تو کیا سرائی ہے نا، ہم سب کی ہو سکتا ہے، یہ بات درست ہو سکتا ہے نہ درست ہو، لیکن اگر بات میں میرٹ ہے، کوئی انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے کسی نے بھی، اور کوئی ایسی بات کی جو خاص طور پہ ایک ذمہ دار عہدے پہ بھی رہ چکے ہیں، تو اس بات کے میرٹ کو تو ڈسکس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں، بالکل کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل کرنا چاہیے، لیکن آخر یہ بیان آج کیوں جب ہم فوجی آپریشن کر رہے ہیں اور جہاں کامیابی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ پہلے کیوں نہیں، اس وقت کیوں؟ اور پھر ساری بات بیانی کے اوپر ڈالنے کی یہ جو کوشش ہے اس سے ایسا کوئی ذاتی پہلو نکلتا ہے. فوج میں ایسا عمومی طور پر ہوتا نہیں، جو اس طرح سے ہوا ہے یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل صاحب وہ زیادہ بہتر کرتے ہوں گے کہ کیا جو اس طرح کے 3 یا 4 اسٹار جنرل کو بیان دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور کہاں پہ دے رہے ہیں کہ بی بی سی کو دے رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، آپ نے یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اگر انپریسیڈنٹڈ ہے تو پھر میڈیا تو ظاہر ہے اس کو اٹھائے گا، کیونکہ کبھی اس کی ماضی میں تاریخ نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہی فوج جنرل پرویز مشرف ان کے ایکس چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کے وقار کے لیے، ان کو بچانے کے لیے تو پوری ایفرٹس کر رہی ہیں. جنرل کیانی کے کیس میں یہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ISPR نے بیان ایشو کیا؟
جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ اس لیے ہے کہ پہلے کبھی قسم کا بیان نہیں آیا، لیکن میڈیا کو بات ضرور کرنی چاہیے. لیکن جس طرح سے میڈیا میں بات ہو رہی ہے اس سے سارا جس طریقے سے کرٹیک ایک بحران میں ہم ہوتے ہیں، سارا ملبہ فوج کو بدال دیتے ہیں کہ فوج میں مسئلہ ہے، ان کی فیصلہ سازی میں مسئلہ ہے، ان کی لیڈرشپ میں مسئلہ ہے، ان کی ٹریننگ میں، ان کی ٹرانسپیرنسی، ان کی انٹیگریٹی، ہر طرح سے اس بیان کے حوالے سے جو بات اس وقت ہو رہی ہے کہ جس وقت وہ لوگ لڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، ان کو شکست دے رہے ہیں، یہ بیان آتا ہے اور میڈیا ہر شو یہی بات کر رہا ہے کہ دیکھیں جنرل صاحب نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے، مسئلہ ہے فوج کے اندر. لیکن پھر جنرل صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا نا، جب جنرل صاحب نے یہ بات شروع کیوں کی؟ یہ تو ان سے پوچھیں گے کیوں شروع کی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب تھا ان کے لیے اس وقت بات کرنا. کبھی تاریخ کی باتیں ہوتی ہیں، 5 سال 10 سال بندہ دیر کرتا ہے، جب یہ آپریشن ہو جاتا ہو جاتا پھر کہتے ہیں کہ 11 میں بھی ایسا ہو سکتا تھا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات جو تاریخی ریکارڈ ہے اس کو درست کرنے کے لیے کی گئی ہے. اس وقت میرے ذہن میں انہوں نے بات کی ہے اس کے بارے میں کافی ریزرویشن دی ہے، اس کو کچھ بات دی ہے. اچھا ایک چیز اور ہے جو مثلا امریکنز اس وقت کہہ رہے تھے ڈو مور، تو اس لیے ہم نے نہیں کیا. یہ جو بات سامنے آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی فیصلہ جو اس کے اپنے قومی مفاد میں ہو وہ باہر کے کسی دباؤ کی وجہ سے یا کرنا چاہیے یا ملتوی کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ کئی دفعہ جنرل کیانی صاحب نے یہ بیان دیا کہ شمالی وزیرستان میں ہم آپریشن کریں گے، لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ ہم خود کریں گے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، جس طرح سے ڈاکٹر فاروق سلیم نے بات کی کہ یہ بہت بڑا فیکٹر تھا کہ امریکہ کی طرف سے اتنا دباؤ تھا کہ ابھی کریں ابھی کریں. اور اس کے علاوہ اور بھی وجوہات تھیں جو آپریشن تھی. آپریشن یہ تھی کہ وہاں پہ وہ اپنی جنگ لڑ رہے تھے طالبان کے خلاف. جب وہ اینوین نہ ہو تو احمد جو ہے وہ کس طرح سے کام کرے گا کہ اگر آپ ان کو وہاں مارتے ہو اس وقت اور وہ بھاگ کے نکل جاتے ہیں اور وہاں ان کو وہاں پہ روکنے کے لیے کوئی نہ ہوتا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا. اور یہ اس قسم کے خدشات بھی تھے. لیکن اس آپریشن میں وہ تمام اقدامات کیے گئے ہیں کہ جس سے کہ وہ بھاگ کے نہ جا سکیں، اور جو افغانستان کے ساتھ سرحد ہے وہاں بھی ٹروپس لائے گئے ہیں تاکہ وہاں سے نکل نہ پائیں. تو یہ کئی قسم کے جو عناصر تھے وہ ذہن میں تھے، باتیں تھیں ان کے ذہن میں کہ جس کے ساتھ آپریشن نہیں ہو سکا. لیکن اسے جو ظاہر ہوتا ہے بیان سے کہ اچھا ہوتا کہ فیصلہ اس وقت ہو جاتا. اچھا اس سے میں کہوں کہ کچھ بو آتی ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کیا چیز پیدا کر رہی. اچھا رسول بیگ صاحب، آپ نے بھی اپنے ابھی بریک کے بعد جب بات شروع کی آپ نے بھی کہا کہ اس وقت کیوں اور بی بی سی کو کیوں، غیر ملکی میڈیا کو، آپ نے کہا انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ تینوں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ڈرائنگ رومز میں بھی ہو رہی ہیں، اخبارات میں بھی ہو رہی ہیں کہ دو مختلف اوپینین ہے فوج کے اندر ٹاپ لیول پہ، کیا یہ بات اس سے کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایسا ہی ہے؟ اور نہیں ہے اگر ایسا تو اس بات کا پھر اس وقت ظہور پذیر ہونا کیوں ضروری تھا؟ میری بات کہ جو اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے بارے میں ہم جو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں میں انٹرنیشنل ریلیشن میں، اس میں جب اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اس میں ایک ایکٹر نہیں ہوتا، ایک پرسن نہیں ہوتا، ایک لیڈر نہیں ہوتا، ایک ادارہ نہیں ہوتا. کئی ادارے کئی فیکٹر سارے انوالو ہوتے ہیں. وہاں پہ سب لوگ ہر کسی کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر 15-20 لوگ مختلف ایجنسی سے مختلف اداروں سے بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجک ڈیسیژن لے نیشنل سیکورٹی کے بارے میں، تو وہاں یہ سمجھنا کہ سب کی رائے ایک ہے یا فطری طور پر ایک ہونی چاہیے، یہ غیر فطری نتیجہ ہے. بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، ایک ڈومیننٹ ویو ہوتا ہے، ایک سیلین کنسنسس ہوتی ہے جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت غالب رائے کیا ہے. وہ غالب رائے بھی میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی چیف آف اسٹاف ہوتا ہے یا کمانڈر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ اس کا آخری فیصلہ ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے. اور اس کو ذاتی کمزوری آپ نہیں سمجھ سکتے، نہ اس کو آپ ڈیسیژن میکنگ کی کمزوری سمجھتے ہیں، نہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فوج کے اندر گروہ بنے. اچھا لیکن فاروق سلیم صاحب نے جو کہا ہے کہ اس سے پیغام یہ ملا ہے کہ پچھلے چیف میں ہمت نہیں تھی، اس میں ہے، یہ درست ہے؟ لیکن جو بات جس وقت انہوں نے بات کہی ہے تو یہ نتیجہ نکالنا میں سمجھتا ہوں کہ منطقی ہے. لوگ نتیجہ اس لیے نکالیں گے کہ دیکھیں جی جنرل، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل
रहील शरीफ ने तो बड़ी जरूरत दिखाई है और जनरल कियानी ये फैसला नहीं कर सकते थे। पहले ही लोग बात कर रहे थे, इस बयान से पहले भी ये बातें पाकिस्तान हो रही थी। तो फिर इससे इसके क्या असरात होंगे, ये तासुर आ रहा है? ये बात जो है लोग अपने तौर पर बात जरूर कर रहे थे, जनरल अतर को बात नहीं करनी चाहिए। ठीक की उन्होंने गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए और मैं नहीं समझता को माफी मांगे, लेकिन ये है कि उनको जरा महतात रहना चाहिए ना, जो वो महतात नहीं रहे, उन्होंने बयान दे दिया भी केस को बीबीसी को कि जहाँ पे काउंटर क्वेश्चन नहीं हो सकती। ठीक। अगर किसी ने किया है तो वो पाकिस्तान के हालात को समझता नहीं। अगर पाकिस्तान में आपके सामने बैठ के वो बात करते तो मेरे ख्याल में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ठीक है जनरल साहब, क्या आप भी यही समझते हैं कि बीबीसी से बात करना मुख्तलिफ था, लोकल मीडिया से बात करना मुख्तलिफ था? दूसरा ये जो मैसेज गया हिम्मत वाला, इससे आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज आएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है मेरे अपने ख्याल में। जहां तक पहली बात तो ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक इम्प्रेशन यूं मिलता है कि किसी की मां पे ये गालिबन बात की गई है। मैं रहील शरीफ को पर्सनली जानता हूं, बहुत ही आला और बड़े ज़र्फ का आदमी है। वो छोटी छोटी इन चीज़ों के ऊपर मेरा नहीं ख्याल तवज्जो दे। सो मैं टोटली हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि अतर अब्बास ने ये ज़ाती तौर पे काम किया है, ये उसकी ज़ाती राय है। दूसरी चीज़, हिम्मत वाली बात जो आप कर रहे हैं, वो अगर आप जनरल कियानी के फैसले देखें और उसने बहुत सारे ऑपरेशन किए और आज जनरल रहील शरीफ ने किया, तो मैं समझता हूं कि दोनों में हिम्मत मौजूद थी, दोनों ने अपनी अपनी जगह पे एक रोल अदा किया। आपने कई गिनवाए हैं जनरल मैंने कियानी, बहुत सारे उसके ऑपरेशन, खासतौर पर तीरा का ऑपरेशन आखिर में जो उन्होंने करवाया, बड़ा टीडीएस किस्म का ऑपरेशन था। तीरा में हमारी एक्सेस ही नहीं थी। ठीक। अच्छा, एक चीज मैं जो और आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इंडिविजुअल्स की अपनी पर्सनैलिटी के साथ रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं जो सामने आती हैं और उनके अच्छे या बुरे नताइज सामने आते रहते हैं। मसलन जनरल मुशर्रफ थे। जनरल मुशर्रफ एक क्विक डिसीजन मेकर था, बोल्ड आदमी था, लेकिन चीजों की तह तक नहीं जाता था। अगर तय तक जाते तो लाजमन उन्होंने एनर्जाइज किया होता कि बलूचिस्तान में जो बुगती के खिलाफ ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसके नताइज क्या हो सकते हैं। आज दिन तक आप देख रहे हैं कि उससे एक नफरत मौजूद है, लेकिन वो ऑपरेशन करना जानता था, बोल्ड आदमी था, फैसला फौरन कर देता था, लेकिन उन फैसलों के नेगेटिव नताइज जब सामने आए तो संभालने के लिए फिर आपको दिक्कत होती है। ठीक। कियानी साहब उसके मुकाबले में एक ऐसी पर्सनैलिटी का आदमी था कि जो मोहतात था, कम बात करता था लेकिन सोचता रहता था, सो नताइज की तरफ ज्यादा तवज्जो। मिसाल के तौर पे उनको एक बहुत बड़ी उसको फीलिंग थी कि हम दूसरे इलाकों में खासतौर पे सवात वगैरह जब हमने ऑपरेशन किया है तो हुकूमत आईडीपीज को अच्छी तरह लुक आफ्टर नहीं कर सकी, जिसका नेगेटिव फॉल आउट फिर दहशतगर्दी के ऊपर ही आया कि लोग टेररिज्म की तरफ माइल हुए। अगर नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन भी इसी तरह होता है और उसमें भी आईडीपीज निकलते हैं और हुकूमत उसी तरह की परफॉर्मेंस देती है जो कि आज भी क्रिटिसाइज हो रही है, तो आपके लिए उसके नताइज बड़े नेगेटिव हो सकते हैं। तो इस तरह के बेशुमार फैक्टर्स हैं और वो कमांडर्स की अपनी पर्सनैलिटीज के साथ कुछ न कुछ जाते हैं, जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दी। डॉक्टर साहब, इसमें मुसलसल हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनरल कियानी की या जनरल राहील की, और अगर ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा तो जनरल राहील कामयाब हुए या जनरल कियानी कामयाब हुए, नाकाम होगा या उसके सही तरह असरात को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जैसे स्वाद का जिक्र किया तो वो सिविलियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इस सारी फैसला साजी में हमें ना पिछली हुकूमत का वजीर आजम नजर आ रहा है, ना इस हुकूमत का वजीर आजम नजर आ रहा है, ना हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है? अफजार साहब, पहली बात तो ये है कि ये 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान का जो खत्ता है, इसमें मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी ताकत ऐसी है जो पाक फौज के सामने खड़ी हो सकती है। तो ये कहना कि ये कामयाब हो जाएगा या नाकामयाब हो जाएगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ऑपरेशन कामयाब ही होगा और 100% कामयाब होगा। नहीं, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की बात ने एग्जाम्पल दी है। नहीं, स्वात की जनरल साहब ने एग्जाम्पल दी। स्वात में हम कामयाब हुए, हमारा आईडीपीज की बात की। आईडीपीज, अब आईडीपीज में मिलिट्री ऑपरेशन की बात करें। इकट्ठी है ना, ये अब इकट्ठी है। अच्छा, अब जनरल कियानी साहब ने इसीलिए नहीं लिया कि आईडीपीज को हम सही संभाल नहीं सके, अब यहां भी सही संभाल नहीं पाएंगे तो मसले पैदा होंगे। देखिए, जब कामयाब ऑपरेशन के लिए 3 बुनियादी जरूरियात हैं पाकिस्तान में। एक तो यह है कि फौजी की आदत, आपकी सिविलियन की आदत और पब्लिक ओपिनियन, ये तीनों एक ही पेज पे आए, फिर आप ऑपरेशन कामयाब कर सकते हैं, जिसको आप पूरा होलसम ऑपरेशन कहते हैं। जो फौजी ऑपरेशन है उसका कोई चांस नहीं है कि वो कामयाब ना हो। ये क्लासिक जिसको काउंटर इंसर्जेंसी कहते हैं, इसके 3 हिस्से हैं ना। क्लियरेंस का हिस्सा है जो फौज ने करना है, और उसके बाद आपने उसको होल्ड करके रखना है और फिर वहां पे बिल्ड करना है। जो पहला हिस्सा है, जो 33% ऑपरेशन का हिस्सा है, वो प्योरली फौजी हिस्सा है।
وہ فوج نے ہی کرنا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہم فیل ہوتے ہیں جب ہولڈ نہیں کر پاتے جو سویلین حصہ ہے اور بلڈ نہیں کر پاتے جو سویلین حصہ ہے. تو آپریشن کو اگر آپ جوڑ رہے ہیں تو 33% اس میں فوج کا کھیل ہے اور 66% جو ہے وہ سویلین حکمرانوں کا. جی رسول بیگ صاحب، کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اگر 66% حکومت سویلین حکومت کا ہے تو پھر سویلین حکومت تو نہ پچھلے آپریشن کے فیصلے میں نظر آ رہی ہے نہ اس میں نظر آ رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات دو علیحدہ باتیں ہیں نا. تو ڈاکٹر فروخت علی نے بات کی، پہلے اس کو سمجھے کہ جو آپریشن ہے وہ کامیاب ہوگا. اگر آپ نے اگر کی بات کہی تھی، اگر کی بات ہی نہیں ہے، آپریشن لازمی طور پہ کامیاب ہوگا فوجی آپریشن. اس کے بعد کیا مسائل ہے؟ 33% کامیاب ہوگا نا، 66% تو باقی رہ گیا. باقی اس علاقے کو کلیئر کر کے ہولڈ کرنا، وہاں پہ استحکام کرنا اور اس کو ری بلڈ کرنا. وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہیں، جو نارمل سویلین ایڈمنسٹریشن ہے، جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے، وہ کام ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں. اس بات میں کامیاب آپریشن ہوا، لیکن اس کے بعد ریکنسٹرکشن بھی، ریہیبلیٹیشن بھی ریمارکیبل ہوئی اور لوگوں کا انخلا بھی بڑے اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے ہوا. دنیا میں ایسی مثال نہیں ہوتی کہ پورے علاقے سے لوگوں کا انخلا کرے، پھر دوبارہ ان کو بسائے اور وہاں سے دہشت گردوں کو باہر بھگائے. ٹھیک یہی آج ہو رہا ہے. اسی بات جو آپ نے کی کہ سویلین گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آئے، ایسا نہیں ہے. یہ فیصلہ اس میں کہ کامیابی کے لیے جو 3 چیزیں رخصت نے بتائی ہیں وہ میں ان سے تائید کرتا ہوں اس کی کہ سویلین گورنمنٹ فوج کے ساتھ ہے اور اس وقت پبلک اوپینین اس طرح تنگ آ چکی ہے لوگ دہشت گردی سے اور دہشت گردوں سے کہ پاکستان کا کوئی ہلکا نہیں ہے. یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور بھرپور طریقے سے کارروائی کی جائے. قوم بھی ساتھ ہے، سیاسی جماعتیں بھی ساتھ ہیں، سوائے چند ایک مذہبی جماعتوں کے، اور پارلیمان بھی ساتھ ہے، اپوزیشن ایسے اخلاق بھی ساتھ ہے، حکومت بھی ساتھ ہے. کہ یہ روزانہ کے جو فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں، ٹارگیٹنگ کرنی کیا کرنی ہے، کس طرح سے کرنی، یہ اس میں سویلین کا کوئی رول نہیں ہوتا. تو وہاں پہ جو لوکل کمانڈر ہے جو فیصلے وہ کرتے ہیں اپنے پلان کے مطابق کرتے ہیں، جس کا کہ میڈیا کے سامنے رکھنا، سب کے سامنے رکھنا ضروری نہیں ہوتا. یہ نتیجہ بالکل پلیز آپ عکس کرنے کی کوشش نہ کریں کہ اس میں سیرین حکومت بالکل ابسینٹ ہے اور فوج اپنے طور کے اوپر آپریشن کر رہی ہے. یہ آپریشن ایسا ہے جس میں کہ عوام، ملک، قوم، فوج اور تمام سیاسی جماعتیں، جو حکومت نہیں ہے، شبت والی ساتھ ہے، MP ساتھ ہے. نہیں رسول بیگ صاحب، میرا یہ سوال نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جنرل اطہر عباس نے یہ تاثر دیا کہ جنرل کیانی نے فیصلہ نہیں کیا، جنرل راحیل نے کر لیا. تو اگر جنرل کیانی کے دور میں اس کا مطلب فیصلہ جنرل کیانی نے کرنا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم نے نہیں کرنا تھا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں بالکل، اس میں دونوں اکٹھے کرتے ہیں فیصلے. اس میں جو آپریشن بعد میں ہوا، جو پہلے ڈیلے ہوا مشرف کے زمانے میں اور MNA کی حکومت میں، تب ملا فضل اللہ اور دہشت گرد وہاں پہ دور پکڑتے گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ MNA کی حکومت زیادہ تھی نہیں دے رہی تھی فوجی آپریشن کا، کہ جب تک فوجی حکومت کو اجازت نہ ملے، سویلین حکومت سے اس کی تائید نہ ہو، قانونی طور پر، آئینی طور پر وہ آپریشن کر نہیں سکتے. ٹھیک یہ ہوا نہ ہوگا نہ ہو رہا ہے. اس میں حکومت کی تائید لازمی ہے، اس کے بغیر وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے. ٹھیک جنرل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپریشن اب ہوا ہے اس میں بھی اور پہلے والے میں دونوں میں حکومت کی اجازت کے ساتھ ہوا ہے. اب یہ آپریشن اگر جنرل راحیل شریف کے پروگرام کے مطابق دیکھا جاتا تو یہ آج سے کچھ 6-8 مہینے پہلے شاید لانچ ہو جاتا. لیکن چونکہ حکومت گفتگو کرنا چاہتی تھی، نیگوسیشنز کرنا چاہتی تھی، تو اس لیے حکومت نے ان کو اجازت نہیں دی. اور اب جب کراچی کا وہ واقعہ ہو گیا جہاں ایئرپورٹ پر اٹیک ہوا تو اس سے پھر حکومت مجبور ہو گئی کہ فوراً ان کو اجازت دی کہ آپریشن کرے. تو فیصلہ دونوں وقتوں پہ حکومت کا تھا. اچھا آخری منٹ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے؟ IDPs کی جو بات ہوئی ہے اس پہ حکومت صوبائی اور وفاقی دونوں کیا کریں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ابھی تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں. یعنی کہ ابھی یونائٹڈ نیشنز کا جو OCHA ادارہ ہے، آفس فار کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز، انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا کہ 28 ارب روپیہ درکار ہے. ابھی اس کا 5% بھی ریلیز نہیں کیا گیا. جو تو آہستہ آہستہ ہوگا نا جب ضرورت پڑے گی. دیکھیے آپ کو روز کھانے کی ضرورت ہے نا. ان کو 4,500 ٹن مہینے کا کھانا چاہیے 4,80,000 IDPs کو. 500 ٹن سے زیادہ کی ڈسٹریبیوشن ابھی تک نہیں ہوئی. 38,000 فیملیز رجسٹر ہو گئی ہیں، اس میں سے صرف 5,000 فیملیز کو ابھی تک ٹچ کیا گیا ہے، باقیوں کو کھانا وانا نہیں مل رہا ہے.
یہ بہت بڑا ایشو ہے. جنگی بنیادوں پہ کرنا پڑے گا یہ سب کچھ. آپ کو ریپرائورٹائز کرنا پڑے گا. اگر آپ نے 4.5 ارب روپے کے لیپ ٹاپس لے لیے ہیں اور یہاں پہ آپ نے 50 کروڑ روپیہ دیا ہے تو آپ کو ریپرائورٹائزیشن اپنی پرائرٹیز کی کرنی پڑے گی. بہت شکریہ مہمانوں کا ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو تھے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. خداحافظ اور شب بخیر.